کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ حیا جاوید کا سلام قبول کریں۔ 6 جولائی 2026 عیسوی بمطابق 29 ذی الحج 1445 ہجری بروز سنیچروار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ وادی میں گرمی کا قہر برابر جاری، کئی علاقوں میں تھوڑی سی راحت اور کئی علاقوں میں ژالہ باری کی وجہ سے کڑی فصلوں کو نقصان۔ شدت کی گرمی کے بیچ رضاکارانہ طور پر لوگوں نے راہگیروں میں گرمی سے راحت پہنچانے کے لیے پانی اور مشروبات تقسیم کیے۔ شوپیاں اور پلوامہ میں لوگ مشروبات اور پانی تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہیں دوسری جانب شوپیاں کے ہیر پورہ علاقے میں قہر انگیز ژالہ بارش سے کڑی فصلوں اور میوہ باغات کو کافی نقصان ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ادھر کلگام سے بھی اسی قسم کی خبریں موصول ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 جولائی تک وقفے سے بارشوں کی پیشن گوئی کے چلتے گرمی سے راحت پہنچنے کی امید ہے۔ رواں مہینے کے دوران گھر کے آب ہونے سے انسانی ضیاع کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ شمالی کشمیر نوگام ہندوارہ میں ایک معصوم بچی ماور دریا میں ڈوب کر لقمہ اجل ہوئی، جس کی لاش بعد میں مقامی لوگوں نے دریا سے برآمد کر لی۔ ادھر بدھوار کے روز ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں دریائے جہلم میں 19 سالہ ندیم ظہور کی لاش بھی کل صبح برآمد کر لی گئی ہے۔ اسی دوران کل صبح جموں سے وادی وارد ہونے والا ایک ٹینکر اس وقت گر کے آب ہوا جب وانگنی پورہ سنبل کے مقام پر ٹینکر ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گیا۔ خبر پہنچتے ہی پولیس اور مقامی لوگ جائے واردات پر پہنچے اور پھر پولیس نے فوری طور پر بچاؤ کارروائی کے لیے متعلقہ محکمے کی بچاؤ ٹیم کو جائے واردات پر روانہ کر دیا، جس کے بعد ٹینکر سے ڈرائیور کی لاش کو انتھک محنت کے بعد برآمد کر لیا گیا اور تیل ٹینکر کو بھی دریائے جہلم سے باہر نکالنے کی کوشش جاری تھی۔ کل میرویس کشمیر مولانا عمر فاروق نے جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کے موقع پر عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سرکار پر زور دیا کہ شدت کی گرمی کے دوران پاور سپلائی کو یقینی بنایا جائے اور جہاں کہیں بھی پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے وہاں پانی سپلائی بحال کر کے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ اکثر و بیشتر یہ شکایت واتان کہ آب بجلی تو میں باسان افسوسک مقام کہ وندس مز گئے چلو بجلی تسلی مگر رت کالہ مز توتہ بجلی آسان مگر ون ام نش محروم کر یہ کوتا افسوسک مقام کہ بار بار یوتا ٹیرف یوتا فیس کھل تہ بجلی آسان تت کن کی یت کن آسن گھ وندک حال وچ رت کالک حال ونکن وچھان اس حکومتس ونان کہ تہذ ذمہ داری یہ ذمہ داری کرن تم پور اگر صارفین بجلی فیس دیوان یہ حکومتک فرض بنا کہ تم کرن مہیا بجلی یم سۭتۍ کہ کم سے کم لکن کے راحت واتہ کہ سہولیت واتہ اتھے کن آبک مسئلہ واریاہن جائن پہ شکایات واتان کہ آب کی آبس مز گئی کمی یہ بہرحال بنیادی حکومتک نظام اس ونو کہ کن نت کن جائے فیل گومت یم واتان تت کن کی یت کن تمن واتن پز بت ون انشاءاللہ محرمک یہ مقدس ایام تو شروع گھن ول تو اس تھو توقع یم انتظامیہ نش کہ کم سے کم یم بنیادی سہولیات ونکن مسلمانن خاطر تت کن دین تم توجہ یت کن تم باقی معاملاتن کن پور ایڈمنسٹریشن ہیر پہ بون تام تت کن توجہ دیوان تو یل بچی یمن ایامن مز کیاز دن توجہ تت کن یم زن بنیادی ضروریات یت کن لوکن ہز تم ضروریات گھن پور ین کرنے انشاءاللہ۔ بھارت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی تو ہم اندر گھس کر مارنے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت ملک کو عالمی دفاعی مینوفیکچرنگ بپ کے طور پر ترقی دینے کے لیے پرعزم اتم نربھر بھارت کے حصول پر توجہ مرکوز کر کے مقامی دفاعی پیداوار میں اب تک کی سب سے زیادہ ترقی حاصل۔ راجناتھ سنگھ اسمبلی انتخابات کے لیے مخصوص حکمت عملی کے ساتھ تیار ہو جائیں، اگلے چند دنوں میں عوامی رابطہ پروگرام شروع کیا جائے گا۔
نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران امت شاہ اور جے پی نڈا کی جموں کشمیر کی بھاجپا قیادت کو ہدایت۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر جموں کشمیر کا دورہ کریں گے اور ہر اسمبلی حلقہ میں کم از کم 2 دن قیام کریں گے۔ سخت ترین سیکورٹی انتظامات کے بیچ پیرول پر کچھ گھنٹوں کی رہائی کے بعد انجینئر رشید اور امرت پال سنگھ نے اسپیکر کے سامنے بطور ممبر پارلیمنٹ حلف اٹھایا۔ سنگھ کو دہلی میں خاندان سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ انجینئر کا خاندان صرف حلف برداری میں شریک تھا۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ 7,000 سے زائد یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں سے کشمیر وارد۔ گزشتہ 6 روز میں 1,30,000 یاتریوں نے گفا کا درشن کر کے واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ شہر سری نگر میں آگ کی وارداتوں پر بروقت قابو پانے کے لیے فائر سروس اسٹیشنوں میں توسیع۔ آگ کے واقعات کے روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اٹھانے کی اشد ضرورت۔ آتش زدگی کے واقعات کے دوران تیزی اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے عوامی تعاون لازمی۔ محکمہ فائر سروسز۔ رواں برس میں غلاف کعبہ یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 120 کلو سونا، 100 کلو چاندی اور 670 کلو ریشم استعمال کیا گیا۔ سری نگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال میں پیش روزانہ 1000 مریضوں کا او پی ڈی میں معائنہ ہوتا ہے۔ 50 مریضوں کا اوسطاً آپریشن کیا جاتا ہے۔ مریضوں کو طبی خدمات 24 گھنٹے فراہم ہوتی ہے۔ نئی عمارت مکمل ہوتے ہی سہولیات بڑھیں گی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ۔ وادی کشمیر میں بجلی کے بعد پانی کے لیے سمارٹ میٹر کی تنصیب تجویز آخری مرحلے میں۔ اس پر عمل درآمد سال رواں سے ہی شروع ہو جائے گا۔ میٹر پانی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانے اور غلط استعمال کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ چیف انجینئر جل شکتی۔ ایک ہفتے میں 51 لاکھ زائرین کی مسجد نبوی آمد۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحنوں کی صفائی کے لیے جراثیم کش ادویات کا استعمال کیا گیا۔ سعودی حکام۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بارہمولہ میں غیر قانونی کان کنی میں کئی گاڑیاں ضبط، 3 افراد گرفتار۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔